آئین ہند کی کچھ خصوصیات۔ نمبر 1، ہمارا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن ملک کے تمام شہریوں کو خود اپنی مرضی کی حکومت چننے کا حق دیتا ہے۔ نمبر 2، دستور کی 42ویں ترمیم میں ہندوستان کو سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، اس لیے یہاں کسی مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے، یہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کو برابر درجہ دیا گیا ہے، اس لیے امیری، غریبی، ذات پات، رنگ و نسل اور مذہب کی بنا پر کسی شہری سے الگ برتاؤ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر ملک کے کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، دستور ہند ہر شہری کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ نمبر 5، ہندوستان کے آئین کے مطابق ہر شہری کو کسی بھی طرح کی رائے رکھنے اور کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ نمبر 6، دستور ہند میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں، اپنی تہذیب و تمدن اور زبان کو فروغ دے سکتے ہیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، ہر شہری کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے، چنانچہ کوئی بھی شہری ملک کے انتظام میں حصہ لے سکتا ہے اور جسے چاہے پوری آزادی کے ساتھ ووٹ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہر شہری سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا مستحق ہے، کسی بھی ملازمت کے لیے اہلیت کی جو شرطیں رکھی گئی ہیں وہ پائے جانے پر بلا کسی بھید بھاؤ کے اس کو نوکری دی جائے گی۔ نمبر 8، کوئی بھی شہری جرم کرے تو بلا کسی بھید بھاؤ کے اس کو سزا دی جائے گی اور یہ کام عدالت کے ذمے ہوتا ہے۔ نمبر 9، جس شخص پر قانون توڑنے کا الزام ہو اس پر مقدمہ چلایا جائے گا اور اسے اپنی صفائی دینے کا موقع دیے بغیر کسی قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔